السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک۔ پیارے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ اہتمام سے بجا لاتے۔ نمبر 1، شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا استقبال اور دعائے شعبان۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ نمبر 3، ماہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها۔ وفي رواية لمسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے سے رہتے اور فرمایا کرتے، اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز زیادہ پسند تھی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ توڑی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ پیارے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، انه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سوا سال میں کسی اور مہینے کے پورے
نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان فرماتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی السنن الکبریٰ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شعبان تعظیما لرمضان، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ شعبان المعظم بہت تعظیم والا مہینہ ہے اور اس میں عبادت کرنا بہت اہمیت کے حامل ہے، تو لہٰذا اس ماہ میں اور خاص کر شب برات میں بہت سے زیادہ کوشش کیجیے عبادت کرنے کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔